دریائے نیل میں کشتی چلانے والے ایک ملاح کا بیان ہے کہ ایک دن ایک بہت نورانی چہرے والے بزرگ میرے پاس آئے اور فرمایا کہ کیا تم مجھے اللہ کے نام پر دریا کے پار اتار دو گے؟ میں نے عرض کیا کہ ہاں۔ وہ بزرگ میری کشتی پر سوار ہو گئے اور میں نے انہیں دریا کے پار اتار دیا۔ جب وہ کشتی سے اترنے لگے تو انہوں نے مجھ سے فرمایا کہ میں تمہیں ایک امانت سونپتا ہوں، کیا تم اس کو قبول کرو گے؟ میں نے کہا جی حضور، ضرور قبول کر لوں گا۔ تو انہوں نے فرمایا کل فلاں درخت کے پاس ظہر کے وقت آنا، تم کو وہاں میری لاش ملے گی۔ تم مجھ کو غسل دینا اور میرے سرہانے جو کفن تم کو ملے اس کو مجھے پہنا کر اسی درخت کے نیچے دفن کر دینا، اور میری گدڑی، عصا اور مشک کو اپنے پاس رکھنا، اور جو شخص ان تینوں چیزوں کو طلب کرنے کے لیے تمہارے پاس آئے اس کو یہ سب سامان دے دینا۔ ملاح کا بیان ہے کہ میں ان بزرگ کی وصیت کو بھول گیا، اور جب مجھے یاد آیا تو ظہر کی بجائے عصر کا ٹائم تھا۔ میں اس وقت اس درخت کے پاس حاضر ہوا تو واقعہ ان بزرگ کو مردہ حالت میں پایا۔ میں نے وصیت کے مطابق ان کو کفن پہنایا، اس میں مشک کی خوشبو آ رہی تھی۔ جیسے ہی میں نے جنازہ تیار کیا، ایک دم ناگہاں ایک طرف سے انسانوں کی ایک بہت بڑی جماعت آ گئی، اور میں نے ان لوگوں کے ساتھ نماز جنازہ ادا کر کے اسی درخت کے نیچے دفن کر دیا اور اپنے گھر آ کر رات کو سو گیا۔ صبح سویرے ایک نوجوان جو ناچنے گانے والے بھانٹ کا لڑکا تھا میرے پاس آیا، نہایت ہی بریک کپڑے پہنے ہوئے، ہاتھوں میں مہندی لگی ہوئی اور بغل میں ستار دبائے میرے سامنے کھڑا ہو گیا۔ میں نے کہا کہ تم کون ہو؟ جب میں نے اس کے سلام کا جواب دیا، اس نے مجھ سے دریافت کیا کہ فلاں بن فلاں تم ہی ہو؟ میں نے جواب دیا کہ ہاں میں ہی ہوں۔ اس نے کہا کہ پھر جو میری امانت تمہارے پاس ہے مجھے دے دو۔ میں نے حیران ہو کر پوچھا تمہیں اس کی خبر کیوں کر ہو گئی؟ اس نے کہا یہ نہ پوچھیے۔ میں نے کہا تم کو بتانا ہی پڑے گا۔ میرا اسرار سن کر اس نے کہا کہ بھائی میں اس کے سوا کچھ نہیں جانتا کہ گزشتہ رات ایک شادی میں ساری رات ناچتا اور گاتا رہا۔ جب صبح کو اذان فجر ہوئی تو میں ناچ سے فارغ ہو کر سو گیا۔ اچانک ایک شخص میرے پاس آیا اور مجھ کو جھنجھوڑ کر کہا اللہ تعالیٰ نے فلاں ولی کو وفات دے دی ہے اور تجھ کو اس کا قائم مقام بنا دیا ہے، لہٰذا تو فلاں ملاح کے یہاں جا کر اس وفات پا جانے والے ولی کی چیزوں کو وصول کر لے۔ وہ بزرگ تیرے لیے بطور امانت ملاح کے پاس رکھ کے تشریف لے گئے ہیں۔ میں نے یہ سب سن کر اس کو ان بزرگ کی تینوں چیزیں حسب وعدہ وصیت بان لڑکے کو دے دی۔ لڑکے پر سامان ہاتھ میں لیتے ہی ایک انقلابی کیفیت نمودار ہو گئی۔ اس نے باریک کپڑوں کو اتار کر میری کشتی میں پھینک دیا اور کہا تم میرے ان کپڑوں کو جیسے چاہو بطور صدقہ دے دینا، اور خود ان بزرگ کی گدڑی پہن کر اور عصا اور مشق لے کر چل دیا۔ ملاح کا بیان ہے کہ میں اس بھانڈ کے لڑکے کی خوش نصیبی اور اپنی محرومی کا خیال کر کے رونے لگا، یہاں کہ رات آ گئی اور میں روتے روتے سو گیا۔ مجھے اس رات خواب میں اللہ تعالیٰ کا دیدار نمودار ہوا۔ مجھ سے رب العزت نے فرمایا کہ تم پر یہ گراں گزرا کہ میں نے اپنے ایک گناہ گار بندے پر احسان فرما کر اس کو اپنے دربار کی طرف رجوع کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اے ملاح، یہ میرا فضل ہے اور میں اپنا فضل جسے چاہتا ہوں عطا فرما دیتا ہوں۔